ایک عورت کو آپ لوگ عزت نہیں دیتے نا تو پھر وہ تھک جاتی ہے، اس کی پھر برداشت کی حد ہو جاتی ہے۔ اور یہاں میرے ساتھ بھی سیم یہی سین چل رہا ہے کہ اب میں تھک گئی ہوں، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا سسرال کیا کہے گا، میرا وہ کیا کہے گا۔ اگر کوئی مجھے کھانے کے لیے نہیں دے سکتا نا، مجھے کوئی پہننے کے لیے نہیں دے سکتا نا، تو لہٰذا میری زندگی میں اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میرا ہمارے ولاگ میں خوش آمدید۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں صبح اٹھتے سار میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہے کہ میں نے ڈائٹ سٹارٹ کی ہے، تو ڈائٹ میں میں نے سوچا ہے کہ میں صبح سب سے پہلے قہوہ پیتی ہوں، تو لہٰذا آج میں نے بنانا سٹارٹ کیا ہے اپنا قہوہ۔ کل بھی بنایا تھا اور آج بھی، کیونکہ میں نے کل سے ڈائٹ سٹارٹ کی ہے، تو لہٰذا اس کے بعد اور آج ہی میری ڈائٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے ان باپ بیٹی نے، کیونکہ یہ لے آئے تھے، آج سنڈے ہے تو ان کا ارادہ تھا کہ ہم باہر سے ناشتہ کریں گے، تو لہٰذا یہ ناشتہ لے آئے تھے جا کے مرحا اور اس کے بابا، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو ناشتہ کروایا۔ اور اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں نہیں کروں گی اتنا زیادہ، تھوڑا سا میں نے اپنی ڈائٹ کے حساب سے آدھا نان کھایا اور کام کرنے کے لیے سٹارٹ کیا صفائیاں، اور یہ دوسرے گھر چلے گئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے کہ آج بتاتی ہوں کہ میں اصل میں نا اپنی مامی ساس کے گھر میں رہتی ہوں، اور وہ بھی کیوں رہتی ہوں، کیونکہ میرے سسرال والوں کا جو گھر بنا ہے نا، ان میں میرے سسرال والوں کے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، اور وہ جگہ کیوں نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور یہ بھی بڑی لمبی کہانی ہے جو میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سناتی جاؤں گی۔ صفائیاں کرتے کرتے نا آج میرے ذہن میں نا ایک نا چیز آئی، اور اسی طرح اتنی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں اور مجھے ٹارچر کرتی ہیں، اور جن چیزوں کو میں بلانے کی اتنی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن سے جاتی ہی نہیں ہے۔ تو ہوا کیا، جو میرے ذہن میں آج آ رہی تھی بات، میں سوچ رہی تھی کہ ایک دفعہ میرے ساتھ کیا ہوا، شادی میری جب نئی ہوئی تھی، برتن مجھے کام کرنے نہیں آتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مجھے اتنی عقل نہیں تھی، تو سردیاں تھیں اور شادی ہوتے ہی جیسے ایک لڑکی کے اوپر آپ ساری ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کرواتے، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اسی طرح کی سیم سچویشن میری بھی تھی، تو لہٰذا کیا ہوا کہ ایک دن برتن دھونے میں نا مجھے لیٹ ہو گیا، اور وہ بھی کیوں لیٹ ہوا، کیونکہ میرے ہاتھوں پہ کی جو جلد تھی نا، جس کو آپ ہاتھوں کی زمین کہہ سکتے ہیں، وہ میری کافی سوجی ہوئی تھی ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، اور سردیوں میں وہ میں برتن دھو رہی تھی تو میرے ہاتھوں پہ نا وہ بہت پانی لگ رہا تھا، درد ہو رہی تھی، اور میں نے برتن نہیں دھوئے، اور میرے دیور نے میرے اپنی امی کو، مطلب کہ میری ساس کو زبردستی اٹھایا، وہ بوڑھی تھیں، اور ان کو زبردستی اٹھایا اور غصے سے کہا اٹھے برتن دھوئے، اس سے برتن بھی نہیں دھوئے جاتے، یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے۔ تو خیر میں نے معافیاں مانگ کے برتن دھوئے، ترلے منتیں کی، الٹا غلطی میری ہی نکلی کہ جی یہ بدتمیز ہے، اس کو کام بھی نہیں کرنے آتے، تو ایسے اور اس کے بعد الٹا معافیاں بھی مجھے ہی مانگنی پڑیں، الٹا چیزیں بھی مجھے ہی سننی پڑیں کہ تم دھو لیتی یا تم کام کر لیتی تو آیا جی تمہارے دیور کو غصہ نہ آتا، تم ایسے نہ ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں زندگی ہم ایک بندے کو، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ اپنے ایک بندے کو نا سر پہ چڑھا لیتے ہیں گھر کے سسرال والے، اور دوسری آئی ہوئی بیٹی کو مجبور کرتے ہیں اور اس کو یہ جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ بچہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، یا پھر کچھ بھی آپ لفظوں میں کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ بگڑا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اپنی امی ابو کی بڑی پرواہ ہے، اور اس امی ابو کی پرواہ کے اندر اس کو آپ اچھے برے کی تمیز نہیں سکھا پاتے، اس کو آپ یہ نہیں سکھاتے کہ آیا جو کسی کی بیٹی ہے اس کے ساتھ تم کتنا غلط کر رہے ہو۔ اور مجھے یہ چیزیں اتنی تکلیف دیتی تھی، اور اگر میں کسی کو یہ چیز کہتی تھی تو وہ آگے سے مجھے کیا جواب ملتا تھا، اصل میں نا ماریا وہ امی
کی نا درد نہیں برداشت کر سکتا. وہ چاہتا ہے کہ امی کوئی کام نہ کریں، تو امی نہیں کر رہی نا، لیکن پھر آپ اگلے بندے کو کیوں اتنا ٹارچر کر رہے ہیں کہ وہ اگلا بندہ آپ سے اتنا بدظن ہو جائے. خیر اسی طرح زندگی تو چلتی رہتی ہے. آپ جتنا مرضی سسرال میں اپنے آپ کو مار لیں، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ایٹ دی اینڈ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ آپ کچھ بھی ان کے مطابق نہیں بن سکتے. آپ مٹی بھی ہو جائیں گے نا، تو آپ کو آپ کا سسرال کبھی نہیں کہے گا کہ جی ہماری بہو اچھی ہے. آپ لوگوں نے اسٹیٹس دیکھے ہوں گے، آپ لوگ کہتے ہوں گے جی مٹی ہو جاؤ، سسرال میں یہ کر لو وہ کر لو، وہ آپ کی عزت ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی آپ کی سسرال میں عزت ہو سکتی ہے. اس طرح کی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہے نا، تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے. اچھا خیر، یہاں پہ اب میں اپنے فیس کے لیے فیس پیک بنا رہی تھی. اس میں میں نا آج آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں 1 چمچ کافی ایڈ کرتی ہوں، 1 چمچ بیسن، 1 چمچ السی کا پاؤڈر اور 1 چمچ نیم کے پتے جو میں نے پیس کے رکھے ہوئے ہیں، پہلے ہی منگوا لی ہیں، اور وہ چیزیں ایڈ کرتی ہوں اور ان کو اپنے فیس پہ لگا لیتی ہوں. اور یہ اتنا اچھا ہے نا ہوم ریمیڈی، بہت اچھی ہے. آپ ایک دفعہ اپنی اسکن پہ اپلائی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں کسی دن اس کی الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور یہاں میں مامی جی کے گھر بھی جو رہتی ہوں نا، اوپر چھت پہ یہ 2 کمرے ہیں جہاں پہ میں مامی جی کے گھر اوپر رہتی ہوں چھت پہ. اور وہ بھی میں کیوں رہ رہی ہوں، پہلے میں ساتھ ہی رہتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں الگ تھی، میں ساتھ ہی تھی. اتنے سالوں کے بعد ابھی بھی میں نے ولاگ بنانے سٹارٹ کیے تو میں نے اپنے دم پہ بنانے سٹارٹ کیے کہ نہیں اب تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. میں بہت تھک گئی تھی بہت چیزیں فیس کرنے کے بعد. جب ایک عورت کو آپ لوگ عزت نہیں دیتے نا، تو پھر وہ تھک جاتی ہے، اس کی پھر برداشت کی حد ہو جاتی ہے. اور یہاں میرے ساتھ بھی سیم یہی سین چل رہا ہے کہ اب میں تھک گئی ہوں. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا سسرال کیا کہے گا، میرا وہ کیا کہے گا. اگر کوئی مجھے کھانے کے لیے نہیں دے سکتا نا، مجھے کوئی پہننے کے لیے نہیں دے سکتا نا، تو لہٰذا میری زندگی میں اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اب میں نے نا تھوڑے فروٹ سمیٹے، اور مرحا کے لیے میں امتیاز سے یہ ٹوائز لے کے آئی تھی، اور وہ اس کے ساتھ ذرا لگی تھی کلر وغیرہ کرنے، اور میں نے رات کے لیے کھانا بنانا سٹارٹ کیا. میں تو چکن اس طریقے سے بناتی ہوں، آپ پتہ نہیں کس طریقے سے بناتے ہیں. کسی دن میرے ساتھ اپنی بھی چکن کی ریسیپی شیئر کیجیے گا، میں بھی دیکھوں. جو بہت اچھا چکن بناتا ہے نا، میں بھی، میرے ہسبینڈ کو کھانا پسند آتا ہے لیکن کبھی کبھار نہیں بھی آتا. جتنی مرضی بناتی میں بڑی جد و جہد کر کے بڑی مشکلوں سے. تو خیر میں یہاں باہر سنک بھی نہیں لگا ہوا، کچھ بھی نہیں لگا ہوا، لیکن اپنا جیسے آپ کہہ لیتے ہیں نا کہ جب بندہ باتیں سن کے تھک جاتا ہے نا، تو گزارا کرنے کے لیے آپ کو، اگر آپ الگ ہوتے ہو نا، ایک سائڈ پہ بیٹھے ہو نا، تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو وہی بھی آپ سمجھیں آپ ذہنی ٹارچر سے بچ جاتے ہیں نا، تو آپ سمجھیں کہ آپ ساری چیزوں سے بچ گئے ہیں، آپ ہر طرح کی مشکلوں سے بچ گئے ہیں. تو میرے تو اس ذہن میں یہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جب بندہ ایک سائڈ پہ چپ کر کے بیٹھ جائے تو زندگی گزارے آرام سے سکون سے. لہٰذا پھر اب میں نے بعد میں یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی بھی ہوں، اب میں نے ہانڈی کے اندر اپنا پیاز ٹماٹر سبز مرچیں وغیرہ ساری چیزیں ڈال کے، اور ان کو اب میں ڈال رہی تھی اور رکھ دیا تھا میں نے ان کو پکنے کے لیے. اور اب اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں باہر جا کے تو چکن دھو لیتی ہوں. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ میرے پاس اوپر چکن کا کہہ رہی ہوں کچن کا ارینجمنٹ نہیں ہے، تو باہر صحن میں ہی میں بیٹھ کے تو دھو لیتی ہوں. اور وہ صحن کا پانی اتنا دور تک چلا جاتا ہے جس کو نکال کے نا وائپر سے ہاتھ تھک جاتے ہیں، تو سمجھ ہی نہیں آتی. خیر اللہ کا شکر ہے وائپر سے پانی نکالنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ لوگوں کے دماغ سے گند نکالا جائے. اور لوگوں کے دماغ سے گند کبھی نہیں نکال سکتے. آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو پرفیکٹ کر لیں، جتنا مرضی آپ اپنی صفائیاں دے دیں، مر بھی جائیں گے تو پھر بھی آپ کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جائے گی. خیر کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ اب میں چکن دھو رہی تھی، مجھے پھر سے کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے
میں نا ساری چیز اپنی امی کے گھر سے لے کے آئی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر عورت ہر چیز اپنے گھر امی کے گھر سے ہی لے کے آتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت گندی حقیقت ہے کہ اگر ہم نے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ ہمیں اپنے ماں باپ کے گھر سے برتن ہر چیز لے کے آنی ہے۔ تو میرے پاس یہاں پہ وہ نہیں ہے بنانے ہانڈی والا چمچ، تو وہ میں سوچ رہی تھی جاؤں گی اپنی امی کی طرف تو لے کے آؤں گی، تو وہ میرے پاس چائے والا پوا تھا تو میں اسی کے ساتھ بنا رہی تھی۔ اور آج مجھے میرے ہاں نے کہا تھا کہ ماما مجھے نا آج کسٹرڈ بنا دیں، تو پھر یہاں پہ میں نے کسٹرڈ بنانا سٹارٹ کیا، اور ساتھ میں دوسری سائڈ پہ میں نے چائے والے پوے کے ساتھ ہی ہانڈی کو بنانا سٹارٹ کیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت بھی دے تو آمین۔ تو یہاں پہ اب میرا کسٹرڈ بھی بن کے تیار ہونے والا تھا، اور دوسری سائڈ پہ میں اپنی ہانڈی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی۔ تو بس یہیں تک تھا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، پلیز 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 میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور میری ویڈیوز کو بھی لائک کیجیے گا، اور میری ویڈیوز کو دیکھا بھی کریں، کیونکہ اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تبھی میں آگے بڑھ سکوں گی، ادروائز میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گی۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور یہاں پہ اب میرا مجھے تنگ کر رہی تھی بار بار سے، اب مجھے کہہ رہی تھی یہاں پہ میں کر لوں، یہاں پہ نا میں گری کو عجیب سٹائل میں کاٹا تھا، اور اس کو اب میں ڈیکور کر رہی تھی۔ میں نے کہا چلو جس طرح کا بھی سٹائل بنا دیتے ہیں، میرا کھانی تو ہم نہیں ہیں، ہم نے کون سا کسی کو بھیجنی ہے۔ تو کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن مجھے کرنے دے۔ میں نے کہا چلو سے یہ کر لو، اور یہاں پہ اب میرا کھانا بھی بن گیا تھا۔